بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا۔ تو آپ اس واقعے کو گزشتہ لیکچر کے اندر سن سکتے ہیں۔ آج آگے پڑھتے ہیں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے آج کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیا یا ان کی طاقت میں دیا تیز ہوا کو۔ الریح معنی ہوا، عاصفتن یعنی تیز ہوا، یعنی ان کے قبضے میں ہم نے تیز ہوا کو دیا تھا۔ تجری بامرہ الی الارض التي بارکنا فیہا، وہ ہوا چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ صحیح ہے، وہ ہوا چلتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ عاصفتن کے بعد بلکہ یہاں سخرنا کا نکالا، سخرنا یعنی ہم نے مسخر کیا، ان کے قبضے میں دیا، ان کی قدرت میں دیا یا ان کے حوالے کیا، یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وفی فی آیت اخری رخاء شدیدۃ الحبوب وخفیفتہ، اور دوسری آیت کے اندر آصفتن کی جگہ پر رخا آیا ہے۔ رخا کا مطلب بھی شدید یعنی تیز ہے، شدیدۃ الحبوب تیز چلنے والی، و خفیفتی اور آہستہ چلنے والی، حسب ارادتی حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارادے کی اعتبار سے، یعنی جس طرح وہ ارادہ کرتے تھے، یعنی وہ اگر ارادہ کرتے تھے کہ ہوا تیز چلے تو ہوا تیز چلتی تھی، اگر وہ ارادہ کرتے کہ ہوا آہستہ چلے تو وہ ہوا آہستہ چلتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آہستہ چلنے اور تیز چلنے کا اختیار حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور کہا کہ وہ جو ہوا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے برکت والی زمین کی طرف چلتی تھی، اور وہ برکت والی زمین کون تھی، کون سی تھی؟ وہی شام، اور وہ ارض شام تھی، شام کی زمین تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالمین، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے، یا ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آگے وضاحت کر رہے ہیں، من ذالک یعنی وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے تو ہم اس کو جاننے والے تھے، یعنی علم اللہ تعالی بان ما یؤتیہ سلیمان یدعوہ الی الخضوع لربہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی دے گا، یعنی جو طاقت، جو پاور اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، تو وہ طاقت کیا کرے گی؟ یدعوہ الی الخضوع لربہ، تو وہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کی طرف بلائے گی۔ وہ طاقت بلائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرنے کی طرف، عاجزی کرنے کی طرف۔ ففعلہ تعالی علی مقتضی علمہ، تو اللہ تعالیٰ کا علم یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تکبر نہیں کریں گے بلکہ عاجزی کی طرف آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ففعلہ تعالی علی مقتضی علمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے تقاضے پر، اپنے علم کے مقتضا پر ایسا فرمایا، یعنی ان کو یہ طاقت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور آگے کہتے ہیں وسخرنا، بلکہ ومن الشیاطین من یغوصون لہ، اور ہم نے مسخر کیا یا ہم نے ان کو
یہ طاقت عطا کی یا ان کے قبضے میں دیا من الشیاطین، شیاطین یہاں سے مراد شیطان نہیں ہے بلکہ جنات مراد ہیں، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر قبضہ دیا تھا، جنوں پر طاقت دی تھی، جس طرح ہوا پر ہم نے ان کو طاقت، ان کو اختیار دیا تھا، اس طرح ہم نے ان کے قبضے میں جنوں کو بھی دیا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، من یغوصون لہو، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر غوطہ لگاتے تھے، یغوصون یعنی غوطہ لگاتے تھے، سمندر کے اندر داخل ہو جاتے تھے، اور وہ جواہر وغیرہ، سونا چاندی جو بھی سمندر کے اندر تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ نکال کر لاتے تھے۔ تفسیر پڑھتے ہیں اس کی، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ شیاطین، وہ جنات اس سمندر کے اندر غوطہ لگانے سے کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے، یعملون عملا دون ذالک، اس غوطہ لگانے کے علاوہ بھی دوسرے اعمال کرتے تھے، دوسرے کام کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کو ان کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی ان پر نگاہ رکھنے والے تھے، یا پھر ان کو روکنے والے تھے، کن کو، جنات کو۔ اس کی وضاحت تفسیر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سخرنا فعل نکالا، یعنی مسخر کیا یا ان کے اختیار میں دیا، ان کے قبضے میں دیا، کیا، شیاطین، جنوں کو۔ یغوسون کی وضاحت کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں کہ یدخلون فی البحر فیخرجون منہ الجواہر لسلیمان علیہ السلام، وہ جنات داخل ہوتے تھے فی البحر سمندر میں، اور نکالتے تھے اس سمندر سے جواہر یعنی موتی، سونا چاندی وغیرہ، لسلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسے گوتا لگانے، سمندر میں گوتا لگانے کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ وہ کام کون سے تھے، سول غوث سے، ذالک کی وضاحت کی، سول غوث، اس سمندر کے اندر گوتا لگانے کے علاوہ، غوث کا مطلب ہے گوتا لگانا، ڈبکی لگانا۔ وہ کون سے، یہاں پر من البنا کی سے عملاً کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال کرتے تھے گوتا لگانے کے علاوہ، وہ کیا تھی، من البنا وغیرہ ہی، بنا یعنی گھر بنانا، محل وغیرہ بنانا، وہ بھی کام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے۔ اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے، حفاظت کرنے والے تھے، کس سے، من ان یفسدوا ما عملوا، کہ اس بات سے حفاظت کرنے والے تھے کہ وہ کہیں فاسد نہ کر دیں یا توڑ نہ دے جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے بنایا ہے۔ تو وہ جنات کیا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ان کو کوئی حکم آپ فرماتے تو وہ کام کرتے، مثلا کہتے کہ بھائی محل بناؤ یہاں پر، تو وہ جنات محل بنا لیتے ہیں۔ پھر جیسے وہ محل بنا لیتے، پھر اگر وہ فارغ ہو جاتے، تو جنات کی یہ عادت تھی، فارغ نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام کے اندر مصروف رہنا اس کی ایک عادت ہے۔ اگر وہ فارغ بیٹھ جائیں، جنات اگر فارغ بیٹھ جائیں، تو پھر وہ کچھ غلط کام، غلط چیزیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کو حکم دیتے کسی چیز کو بنانے کا، وہ جب بنا لیتے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو دوسرا حکم نہ دیتا، تو جو پھر وہ انہوں نے بنایا ہوتا تھا، وہ اس کو توڑ دیتے تھے، اس کو گرا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حفاظت کرنے والے تھے، کس بات سے، کہ وہ کہیں فاسد نہ کر دے، توڑ نہ دے اس کو جو انہوں نے کام کیا ہے، جو محل وغیرہ، جو گھر وغیرہ انہوں نے بنایا ہے۔ آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا فَرَغُوا مِنْ عَمَلٍ قَبْلَ اللَّيْلِ، کیونکہ جب وہ جنات کسی عمل سے فارغ ہوتے تھے رات ہونے سے پہلے، پھر کیا کرتے تھے، افسدوہ، تو پھر اس عمل کو، اس کام کو کیا کر دیتے، فاسد کر دیتے تھے، توڑ دیتے تھے، علم یشتغلوا بغیری، جب تک وہ دوسرے کسی کام کے اندر، دوسرے کسی مشغلے کے اندر وہ مشغول نہ ہوتے۔
مصروف نہ ہوتے. ٹھیک ہے. آگے والی آیت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں. تو یاد رکھیں حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. صحیح ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اور اس آیت کے اندر ان کو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، اور انہوں نے اس آزمائش پر کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا. تو اس صبر کی مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ جو مسلمان مومن ہیں وہ ان کے اس صبر سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ ان کو بھی ثواب دیا جائے. تو سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، یعنی ان کی عیب وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، معاذ اللہ ان کے کیڑے وغیرہ ان کے جسم پر پڑ گئے تھے. تو یاد رکھیں یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی شدت کے ساتھ تردید فرمائی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف یہ بات ہرگز منسوب نہ کی جائے، یہ غلط ہے، یہ کذب ہے، یہ موضوع بات ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. اگر نبی کے اندر کوئی عیب آ جائے تو پھر اس کی امت اس کی اقتدا کیسے کرے گی؟ جب ایسی کنڈیشن ہو جائے جیسے کہ روایات بعض لوگ موضوع بیان کرتے ہیں کہ ان کو کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ، تو اگر ایسی کنڈیشن ہو گئی ہوتی تو وہ اپنی امت کو ہدایت کیسے دیتے؟ لوگ تو ان کے پاس آتے نہ ہوں گے، ان کے قریب نہ ہوتے ہوں گے، تو پھر وہ لوگوں کو ہدایت وغیرہ کا پیغام کیسے دے رہے ہوں گے؟ تو یاد رکھیں کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہو گئی تھی، ان کو ایک آزمایا گیا تھا، ایک تنگی ان کے اوپر عائد کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. صحیح ہے. تو اسی آیت کے اندر اسی بات کا ذکر ہے. تو کہتے ہیں وذکر ایوب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کریں، یاد فرمائیں. وَيُبْدَلُ مِنْهُ، اور یہ اس سے یہ مبدل منو ہے، اور بدل کیا ہے؟ اذ نادا ربہ. ٹھیک ہے، یہ بدل ہے اذ نادا ربہ، اور مبدل منو کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام، لفظ ایوب. اذ نادا ربہ، اے محبوب آپ یاد کریں حضرت ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو ندا دی. کیا ندا دی؟ کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ندا دی کہ بے شک مجھے آزمائش نے، مجھے مصیبت نے، مجھے شدت نے چھوہا ہے، ٹچ کیا ہے، یا مجھے شدت پہنچی ہے، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور تم ارحم الراحمین ہے. ٹھیک ہے. ربہ کے بعد نکالا لما ابتلیا بفقد جمیع مالہ و ولدہ و تمزیق جسدہ و حجر جمیع الناس لہ الا زوجتہ. تو ایک مخصوص وقت تھا جس کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا. لما ابتلیا، جب حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا، بفقد جمیع مالہ، حضرت آپ علیہ السلام کے جمی مال کے فقد ہو جانے کے وقت، ہو جانے کے ساتھ. فقد کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا یا نہ ہونا، یعنی آپ کا جو جمی مال تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ ختم ہو گیا تھا، آپ کے پاس مال نہیں تھا. وہ ولد ہی، اور آپ کے اولاد بھی نہیں تھی. وہ تمزی کے جسدی، اور آپ کا جسم کمزور ہو گیا تھا. وہ جہر جمی الناس لہو، اور آپ علیہ السلام کو تمام لوگ چھوڑ گئے تھے. حجر جمی الناس لہو، آپ کو تمام لوگوں کے چھوڑنے کے ساتھ
جب ان کو آزمایا گیا، یہ تمام کا تمام اتف فقد پر، بے فقد جمی مالی ہی و ولدی ہی و تمزی کے جسدی ہی و حجر، ان تمام کا اتف فقد پر، یعنی ایسا سمجھے کہ یہاں تمام پر با داخل ہے، و بے ولد ہی و بے تمزی کے جسد ہی و بے حجر جمی الناس، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جمی مال ختم ہو گیا تھا، ان کے بیٹے معاذ اللہ ان کے بیٹے جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، اور ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا مخصوص وقت کے لیے، اللہ زوجتہ، مگر آپ کی جو بیوی تھی انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو یہ آزمائش کتنے سالوں تھی؟ کتنے سال تھی؟ کہتے ہیں سنین سلاسن، 3 سال تک کا یہ آزمائش تھی، او سبعن یا پھر 7 سال آپ پر یہ آزمائش تھی، او سمانیت سمانی عشرتن، یا پھر 18 سال آپ کو یہ آزمائش تھی، ودیق عیشی ہی، اور آپ کا جو معاشرت تھی، ذریعہ معاش تھا، وہ بھی کیا ہو گیا تھا؟ کمزور ہو گیا تھا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا۔ انی کی آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ انی بفتح حمزہ، حمزہ کو فتحہ ہے، انی نہیں ہے بلکہ انی ہے، وہ بھی تقدیر الیا، اور یا کے مقدر ہونے کے ساتھ ہے۔ صحیح ہے؟ در کی وضاحت کی، یعنی شدت، تکلیف، آزمائش، ادب والا ترجمہ جتنا کر سکتے ہیں کریں، صحیح ہے؟ اور آگے وضاحت کرتے ہیں، فاستجبنا لہو، پھر ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، فکشفنا ما به من در وآتیناہ اہلہ، پھر ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، ندا یعنی انہوں نے جو ندا کی، انہوں نے جو دعا کی، ہم نے اس ندا کو، اس دعا کو قبول فرمایا، پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کے لیے دور کر دیا، ما بہ من در، جو ان کو مصیبت تھی، آزمائش تھی، تکلیف تھی، ہم نے وہ آزمائش دور کر دی، وآتیناہ، پھر ہم نے ان کو اہلہ، ان کا اہل عطا فرمایا، یعنی ان کی جو اولاد فوت ہو گئی تھی، مر گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں 2 قول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اولاد فوت ہو گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا، وہی اولاد، اور ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی تھی ان کو جوان کیا گیا تھا، اور پھر ان سے ایک نئی اولاد پیدا ہوئی۔ 2 قول یہ بیان کیے گئے، کہتے ہیں اولاد ذکور، ہم نے ان کو اہل عطا فرمایا، تو اہل سے مراد کیا ہے؟ ان کی اولاد، ان کو اولاد عطا کی، چاہے وہ مذکر ہو والاناس، یا پھر مؤنث یعنی عورتیں ہوں، بے ان احیو لہو، وکل من الصنفین ثلاث او سبع، ہم نے ان کو مذکر اور مؤنث، جو بچے یا بچیاں ان کو تھی، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ زندہ کیا، بے عین احیو لہو، ہم نے ان کو عطا کیا، کس طرح عطا کیا؟ اس طرح عطا کیا کہ ان کو زندہ کر دیا، ومن وکل من صنفین، اور مذکر اور مؤنث یہ 2 قسمیں ہیں، ان 2 قسموں میں سے صنفین میں سے دونوں 3 تھے، یا پھر دونوں 7 تھے، 7 لڑکے تھے، 7 لڑکیاں تھیں، یا پھر 3 لڑکے تھے، 3 لڑکیاں تھیں، یہ قول بیان کیا گیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کا اہل عطا فرمایا، اور ان کی مثل ہم نے ان کو بھی عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ رحمتم من عندنا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا، اور ان کی اولاد کو بھی عطا فرمایا۔ کیا عطا کیا؟ رحمتن، رحمت عطا کی، من عندنا، اپنی جانب سے، و ذکر للعابدین، ان تمام واقعات کے اندر، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے اندر، ذکر للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، صحیح ہے؟ آگے کہتے ہیں وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ کے بعد کہتے ہیں من زوجته وزید فی شبابها، یعنی
ان کے ساتھ جو تھا ان کو بھی ہم نے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ یعنی اولاد عطا کی. وزید بھی شبابی، کیسے عطا کی؟ کہ ان کی جوانی کو ہم نے بڑھا دیا، ان کی بیوی کو ہم نے جوان کر دیا. تو میں نے دو قول بیان کیے نا، تو پہلا قول وہ ہے، دوسرا قول یہ ہے. وکان لہو اندر وکان لہو اندر للقمع، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک گلے کا ڈھیر تھا. کم بولتے ہیں گلہ. ان کے لیے ایک ڈھیر تھا گلے کا. وَأَنْدَرٌ لِلشَّعِيرِ، اور ان کے لیے ایک جو کا ڈھیر تھا. جیسے ڈھیر بنا ہوا ہوتا ہے کسی چیز کا، تو ان کے پاس ایک گلے کا اور ایک جو کا ڈھیر بنا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بادل ان کی طرف بھیجا. افرغت احداہما، ان دونوں بادلوں میں سے ایک بادل علی اندر الکم ہے، جو گلہ تھا اس کے ڈیر پر برسنے لگا بارش سے. افرغت، برسنے لگا تیز بارش کے ساتھ. احداہما، ان دو بادلوں میں سے ایک بادل علی اندر الکم ہے، اس گلے کے ڈھیر پر. تو پھر کیا ہو گیا؟ الذہب، تو پھر وہ جو گلے کا ڈھیر تھا وہ سونے سے تبدیل ہو گیا، سونے سے بدل گیا، سونے کے ساتھ. وَأَفْرَغَتِ الْأُخْرَى، اور جو دوسرا بادل تھا وہ برسنے لگا علی اندر الشعیر، جو کا ڈھیر تھا. تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ حتی فاد، تو پھر الورق کا حتی فاد، پھر وہ جو ڈھیر تھا جو کا وہ کیا ہو گیا؟ چاندی بن گیا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ آزمایا تھا مال کی تنگی کے ساتھ. ان کی معاشرت تنگ ہو گئی تھی، ان کا مال فقد ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کشادگی عطا فرمائی کہ جو ان کے پاس ڈھیر تھا، ایک ڈھیر سونے کا بن گیا اور دوسرا ڈھیر جو کا چاندی کا بن گیا. ٹھیک ہے. رحمتن مفعول رہو، یہ مفعول لہو ہے، ہم نے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر ان کو عطا کیا. اندنا صفتن، یعنی یہ صفت ہے، یعنی ایسی رحمت جو ہمارے پاس ہماری طرف سے تھی. و ذکر للعابدین، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. کیسے نصیحت ہے؟ کہ لے یس فرو و یصابو، کہ وہ صبر کرتے رہیں تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ ثواب دیا جائے گا. تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو تو اس پر صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا، بہترین صلاح عطا فرمائے. صحیح. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ.